يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1809. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور پر سوار ہو، بھلائی کے ساتھ یہاں کہ تم پالو کوئی اور سواری. ایک اور حدیث ہے 1810. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نر کو مادہ پہ قدوانے کی مزدوری لینے سے. ایک اور حدیث ہے 1811. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فالتو پانی کی بیع کرنے سے تاکہ اس کے ساتھ گھاس اگے. ایک اور حدیث ہے 1812. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا اپنے میں سے کوئی ایسا آدمی دیکھو جو تم میں سب سے زیادہ جادو، کہانت اور شعر کو جاننے والا ہو. بس وہ اس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہماری اجتماعیت کو ختم کر دیا ہے، ہمارے معاملے کو بکھیر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے دین کو معیوب قرار دیا ہے. بس وہ اس سے کلام کرے اور عذر کرے. یہ کیا جواب دیتا ہے؟ انہوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ ہم کسی کو ایسا نہیں جانتے. انہوں نے کہا اے ابو الولید تو ہی ہے. بس وہ آپ کے پاس آیا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو بہتر ہے یا آپ کا باپ عبداللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے کہا آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جواب دینے سے چپ رہے. بس اگر آپ گمان کرتے کہ سارے آپ سے بہتر ہوں تو یہ معبودات کی عبادت کرتے رہے ہیں جن پہ عیب لگاتے ہیں. بس اگر آپ کا گمان ہے کہ آپ ان سے بہتر ہوں تو پھر بولیں تاکہ ہم بھی آپ کی بات سنیں. بخدا قسم بے خدا ہم نے کسی کو پیدا ہونے والے کو نہیں دیکھا جو آپ کی قوم پر آپ سے زیادہ بھاری ہو. آپ نے ہماری جمعیت کو تتر بتر کر دیا ہے یا ہمارے امر کو بکھیر دیا ہے اور ہمارے دین کو عیب لگایا ہے. ایک اور حدیث ہے 1815. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم وتر کب پڑھتے ہو؟ عرض کی اول رات کو عشاء کے بعد. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کب پڑھتے ہو؟ عرض کی رات کے آخری حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تو نے یقین کو پکڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو نے قوت کو پکڑا. ایک اور حدیث ہے 1816. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذام کی بیماری والے کے ہاتھ کو پکڑا، اس کا ہاتھ اپنے ساتھ پیالے میں رکھا اور فرمایا کھا اللہ کے نام لے کے، اللہ بے یقین اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے کھاؤ. ایک اور حدیث ہے 1817. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو عورتیں قبیلہ عزیل سے تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو مارا، ان میں سے ہر ایک کا شوہر اور اولاد بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کی دیت کا عاطلہ کے ورثہ پہ مقرر فرمائی. اس عورت کے شوہر اس کی اولاد کو اس سے بری قرار دیا. مقتول کے ورثہ کہنے لگے اس کی وراثت ہمارے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے نہیں، اس کی وراثت اس کی شوہر اور اولاد کے لیے ہے. وہ عورت حاملہ تھی. مقتولہ کے ورثہ کہنے لگے وہ حاملہ تھی اور اس نے کچا بچہ جن دیا ہے. قاتلہ کے ورثہ نے کہا اس کی زمان بھی لے جائے گی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس نے پیا نہ کھایا نہ چیخ ماری، وہ ایسے ہی مر گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جہالت والی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کی دیت مقرر کی. ایک اور حدیث ہے 1818. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار سے کہا اے انصاری. مہاجر نے کہا اے مہاجرین. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جہالیت والے دعوے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں ایک آدمی نے انصاری کو کہا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو کیونکہ یہ برا ہے۔ ایک اور حدیث 1819 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کو فروخت کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1820 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دھوکہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1821 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر واپس جا کے اپنی قوم کو امامت کرواتے تھے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مؤخر کی، حضرت معاذ آئے، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے 1822 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے، ان کو قبر میں داخل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو نکالنے کا، اس کو نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن پہ اپنا لعاب لگایا اور اس کو قمیص پہنائی، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1823 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی اے حبیب فرما دیں کہ اللہ عز و جل قادر ہے تم پہ تمہارے اوپر سے عذاب لانے پہ، سورہ انعام نمبر 65۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری رضا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یا تیرے پاؤں کے نیچے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ساتھ، اویل بساکم شیئن و یزی کا بعدکم باصباد، فرمایا یہ دونوں ہلکی اور آسان بھی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1824 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہو رہا تھا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث 1825 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1826 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گھوڑے کا گوشت کھلایا اور ہم کو پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا۔ ایک اور حدیث 1827 حضرت سفیان فرماتے ہیں میں نے عمر سے کہا کہ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک آدمی تیر لے کے مسجد کی طرف گزر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو اپنی کمان میں بند کرو، اس نے کہا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1829 حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے طارق نے آباد کردہ زمین کا فیصلہ وارث کے لیے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث 1830 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جس کی زمین ہو یا کھجوریں ہوں وہ اس کو نہ فروخت کرے یہاں تک کہ اپنے شریک کو نہ دکھا دے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پیالہ صاف کرنے کا اور انگلیاں صاف کرنے کا اور فرمایا وہ نہیں جانتا کہ کس لقمے میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1832 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چراغ رات کو بجھا دیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1833 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی موت پہ ہم نے بیعت کی اس بات پہ کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ ایک اور حدیث 1834 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شہری دیہاتی کے لیے بیع کرے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی میں نے دیکھا گویا میری ناک ماری گئی ہے یا میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کیوں بتاتا ہے کہ شیطان نے اس کے ساتھ کھیلا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1836 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھلوں کی بیع کی جائے یہاں تک کہ اس کا پھل پک جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1837 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کو اس جگہ دفن کیا جائے، اس میں بعض کو مدینہ منتقل کیا گیا یا ان میں سے جس کو اللہ نے چاہا۔
ایک اور حدیث ہے 1838، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس رات کو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1840، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے محاقلہ مزابنہ مخابرہ سے منع کیا پھلوں کو فروخت کرنے سے یہاں تک کہ وہ پک جائیں، اور درہم اور دینار کو فروخت کرنے سے منع کیا مگر ارایا کو۔ ایک اور حدیث ہے 1842، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 1843، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے پاس رات کو نہ گزارے مگر اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہو یا اس کا محرم ہو۔ 1844، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہ بنانے والے پر، اور فرمائے گناہ میں سب برابر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1845، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے، جب ہم واپس پلٹے تو جلدی میں اپنے اونٹ پہ سوار ہوا، وہ کمزور تھا، مجھے پیچھے سے ایک سوار ملا، اس نے اپنا نیزہ میرے اونٹ کو مارا تو وہ بہت تیز ہو گیا اس حالت میں جس پہ وہ تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں جلدی کیوں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی نئی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کی میں نے سیب سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ وہ تیرے ساتھ پیار سے کھیلتی اور تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ فرمایا جب واپس جاؤ تو ٹھہرنا یہاں تک کہ ہم رات کو داخل ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار لے اور زیر ناف بال صاف کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1846، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد کرنا زمین اپنے اہل خانہ کے لیے جائز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1847، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفات سے واپس پلٹے اے لوگوں تم پہ سکون و وقار لازم ہے اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1848، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں جس پہ کل جہنم حرام کر دی جائے گی، ہر آسانی اور نرمی کرنے والے قریب آسان طبیعت پہ۔ ایک اور حدیث ہے 1849، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اور درگزر۔ ایک اور حدیث ہے 1850، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے اس کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان چیز کو شرمگاہ کی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1851، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پہ فرما رہے تھے اے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو مرنے سے پہلے اور اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرو، جوڑو اس کو جو تمہارے درمیان اللہ کے درمیان ہے، ان کو کثرت سے ذکر کرو اور کثرت سے صدقہ اعلانیہ اور سرا تم کو اجر دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تم کو رزق دیا جائے گا، اور جان لو بے شک اللہ نے تم پہ جمعہ فرض کیا ہے اس دن میں اور جگہ میں اور اس شہر میں اس سال میں قیامت تک، جس نے اس کو چھوڑا میری زندگی میں ہو یا میرے وصال کے بعد یا اس کا انکار کیا یا اس کو ہلکا جانا، اس کے لیے اس کے کام میں برکت نہیں ہوگی، خبردار اس کی نہ نماز اور نہ زکوٰۃ، نہ اس کی حج، نہ اس کا روزہ، نہ اس کی نیکی قبول ہوگی، جس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، کوئی عورت مرد کوئی دیہاتی مہاجر کی کوئی فاجر نیکی کے لیے امامت نہ کروائے مگر بادشاہ اس کی تلوار اور کوڑے کے خوف ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1852، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں اگر میں جہاد کروں اللہ کی راہ میں صبر اور ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے یہاں تک کہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں مگر اس پہ قرض ہوگا اور اس کو اتارنے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1853،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، میں نے دیکھا گویا میری ناک ماری گئی ہے یا میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں بتاتا ہے کہ شیطان نے اس کے ساتھ کھیلا ہے؟ ایک اور حدیث 1854 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے پاس رات نہ گزارے مگر اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہو یا اس کا محرم ہو۔ ایک اور حدیث 185 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے گائے خریدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک کہ اس میں شریک ہو جائیں، وہ ہم سے بھاگ گئی تو ہم نے اس کو روکنے سے عاجز آ گئے، اس کو ہمارے غلام نے روکا، اس کو زقوان کہا جاتا تھا، وہ گائیں بلند جگہ گھوم رہی تھی، سو اس غلام نے نیلے کے ساتھ پناہ لی، سو جب گائیں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے گائے کی گردن کی جڑ میں یا گردن پہ راوی کو شک تلوار ماری، سو تلوار کے ساتھ اس کو پھاڑ دیا، وہ گر پڑی، سو اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کر سکا، سو میں اور حضرت عبداللہ بن ثابت بن جزا نکلے، سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل گئے، سو ہم نے اس گائے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا گوشت کھاؤ، وہ حلال ہے، تمہارے پالتو جانوروں میں سے جب کوئی بھاگ جائے تو اسے روکنے کی کوشش کرو اسی طریقے سے جس طرح تم جنگلی جانوروں کو روکتے ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔